बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट के सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान को अपील का हक देने का हुक्म। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा दबंग फैसला जारी हुआ है, इसके हवाले से बात करूँगा। दूसरा मामला इमरान खान साहब से रिलेटेड, जो उनकी एक और चाल नाकाम होने जा रही है और वो अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को वो ये बात कह रहे हैं कि 27 सितंबर 2025 को आपने जलसा करना है, हर सूरत आपने जलसे में शिरकत करनी है। अब ये जलसे के मकासद क्या हैं और ये जलसा किस लिए किया जा रहा है और ये जलसे में दरअसल वो ये साबित क्या करना चाह रहे हैं, इस हवाले से भी बात करूंगा। तीसरी खबर, जमशेद दस्ती साहब को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत की जानिब से जाली डिग्री की बुनियाद पर 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जमशेद दस्ती को इसी जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल करार दे चुका है। सबसे पहली खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है शायद उसको पहले डिस्कस कर लेना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्ज़मान को अपील का हक देने का हुक्म। इस मकसद के लिए हुकूमत को 45 दिन में कानून साजी करने का भी हुक्म। मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से जो फैसला है, मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का 48 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन आइनी बेंच के जो सरबराह हैं उन्होंने तहरीर किया, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़हात का इजाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की थीं और मिलिट्री ट्रायल का 5 जजेस का फैसला कलअदम करार दिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस मुसरत इलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इजाफी नोट से इतफाक किया था, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्ज़मान को अपील का हक देने और इस सिलसिले में हुकूमत को 45 दिन में कानून साजी करने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि मुनासिब आईनी रद्द-ए-अमल आर्मी एक्ट की दिफात को यकसर कलअदम करना नहीं। आर्मी एक्ट में बुनियादी ज़ाब्ता मौजूद मगर आम शहरियों के लिए मुनासिब अपील फॉरम का फुकदान है। फैसले में मज़ीद कहा गया कि फौजी अदालतों से सजा याफ्ता शहरियों के लिए हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील के लिए कानून साजी को पूरा किया जाना चाहिए। फैसले में कहा गया कि केस के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कई बार हक अपील पर हुकूमती हदायत के लिए वक्त लिया। 5 मई को आखिरी समाअत पर भी अटॉर्नी जनरल ने ऐसा ही किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि आज़ाद हक अपील की अदम मौजूदगी में आर्मी एक्ट में मौजूद ज़ाब्ता कार आम शहरियों के लिए आईनी तौर पर मुकम्मल नहीं। हक अपील की कमी को पूरा करने के लिए कानून साजी से मुदाखलत की ज़रूरत है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल्स आईनी तौर पर बुनियादी हकूक के निज़ाम से बाहर रखे गए। मिलिट्री ट्रायल में भी आर्टिकल 10A में वज़ा म्यार की पासदारी होनी चाहिए। फैसले में कहा गया कि फौजी अदालतों में ट्रायल इख्तियारात की तकसीम के असूल से मुतसादिम नहीं। आर्टिकल 175(3) फौजी अदालतों के वजूद की नफी नहीं करता। 5 रुकनी बेंच ने यह नतीजा अखज़ करने में गलती की थी। वो कह रहे हैं कि 5 रुकनी बेंच ने यह नतीजा अखज़ करने में गलती की थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्ज़मान को अपील का हक देने का हुक्म। देखें, जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने ये दरख्वास्त की। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का 3-2 की अक्सरियत से फैसला आया कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। 2 जजेस जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इससे इख्तलाफ किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस हसन नजर रिजवी जो हैं, उनका ये 3 जजेस का ये फैसला था। अब 3-2 की अक्सरियत से जो फैसला आया, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्ज़मान को अपील का हक देने का हुक्म जो है वो उस हवाले से फैसला दिया। मैं समझता हूँ कि ये एक रिलीफ है। 9 मई के तमाम मुल्ज़मान जिनका फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, फिर उसके बाद जो मुकदमात के फैसले होंगे, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने हाथ बहुत हौला रखा है
تو جو لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ جی عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، عدالتوں پر سے لوگوں کا اس نظام پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا، عدالتوں سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا، اب وہ انہی عدالتوں سے انصاف کے طلبگار تھے، انہی عدالتوں پر وہ کیچڑ اچالتے تھے۔ اب جس عدالت کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچالا اسی عدالت نے ان کو انصاف دے دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے کا حکم جاری کرتے ہیں۔ اٹ مینس کہ انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کے جب حق میں فیصلے آئیں تب انصاف جب نہ آئے تو پھر آپ عدالتوں پر ججز پر کیچڑ اچالیں، کانٹروورسیز کریٹ کریں۔ تو یہ جی ایک خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ خان صاحب نے 27 سپتمبر کو جلسے کا اعلان کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے میرے مسلح جتھے، میں یہ مسلح جتھے کہہ رہا ہوں، ویسے تو وہ مسلح جتھے ہی ہوں گے نا، جو اشتعال دلائیں گے، ریاست کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسائیں گے، اسٹیٹ کے خلاف جس قسم کا نیریٹو 9 مئی والے دن رچایا گیا۔ اب یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ 9 مئی تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو جی 2 سال ہو گئے اس کو گزرے، اچھا 2 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان زخموں کے نشان آج بھی تازہ ہیں۔ جن بہادر ماؤں کے جوانوں، جن بہادر ماؤں کے بیٹوں نے، اس ملک کے مستقبل کے معماروں نے، جوانوں نے بارڈرز پر کھڑے ہو کے اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اسی فوج کے عظیم سپوتوں کو ہم نے کس طرح سے ٹارگٹ کیا، کس طرح ہمارے لوگوں نے، مسلح جتھوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، جناح ہاؤس پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، ریاست کے خلاف ریٹ جو ہے اس کو، ریاست کے خلاف ریٹ کو چیلنج کیا، ریاست کے خلاف جو ریٹ تھی اس کو کیسے کمپرومائز کیا گیا، ریاست کی ثانوی حیثیت کو کیسے کمپرومائز کیا گیا، ریاست کے خلاف کیسے نیریٹو بنایا گیا، موجودہ چیف آف آرمی سٹاف، موجودہ فیلڈ مارشل، ان کو کس طرح سے اقتدار سے ہٹانے کے لیے، ان کو ان کی کرسی سے ہٹانے کے لیے یہ سارا پلان عمران خان اور جنرل فیض نے رچایا۔ آج وہ کس منہ سے جلسوں کی بات کر رہے ہیں بھائی، کس منہ سے وہ نیریٹو دے رہے ہیں؟ وہ عمران خان صاحب جو ابھی تک فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ اپنے ٹویٹس کے اندر تانا دیتے ہیں کہ عاصم لا رائے جو ہے، عاصم لا جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا ایک ایسا دھبا ہے جس کو کوئی معاف نہیں کرے گا، ہم اس ملک میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو کردار ہے اس کے حوالے سے باتیں کرتے رہیں گے۔ یہ وہی اسٹیبلشمنٹ تھی جب یہ خان صاحب کو اقتدار میں لائی تھی، تو یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے بغل بچے ہوا کرتے تھے۔ جب یہی جنرل باجوہ ہاتھ پکڑ کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر انہوں نے ان کو بٹھایا، تب یہ اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی تھی، تب یہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی فالٹ نہیں تھا، تب اس اسٹیبلشمنٹ میں کوئی نقص نہیں تھا، تب اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی جو ہے وہ غلطیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ جیسے یہ اقتدار سے ہٹے، انہوں نے جنرل باجوہ، ڈونلڈ لو، امریکہ کی سازش، سائفر سازش، مطلب کوئی ایسی کہانی خان صاحب نے نہیں چھڈی جیڑی جھوٹ تو جھوٹو جھوٹ چتالی نہ ہوئے۔ خان صاحب نے ہر کہانی اپنی طرف سے گھڑی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 27 سپتمبر کو ہم جی جلسہ کرنے لگے ہیں، بڑا عظیم الشان جلسہ ہوئے گا، آقو سبحان اللہ۔ خان صاحب اگر یہ جلسہ کامیاب ہو گیا تو مٹھائی لے کے میں اڈیالہ جیل آپ کے پاس آؤں گا۔ پہلی بات کہ یہ جلسہ کامیاب نہیں ہوگا، اور خان صاحب اب جو سمجھتے ہیں کہ عوام ان کے لیے سڑکوں پر نکلے گی، تو سر کوئی بے وقوف نہیں ہے کہ خان صاحب کے لیے وہ سڑکوں پر آئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کہا کہ 27 سپتمبر کے جلسے میں پوری قوم نکلے، یہ جلسہ قوم کی آزادی کے لیے، مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی پارٹی رہنما اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کرے۔ چلو گنڈا پور صاحب تو ہڈی گل ختم۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے 4 پیغامات بھیجے ہیں۔ بانی نے کہا کہ پاکستان سعودیہ دفاعی معاہدے کی بہت اہمیت ہے، پاکستان کو عالمی سطح پر رابطے تیز اور بحال رکھنے چاہیے۔ بانی نے کہا کہ حرمین شریفین کی حفاظت ہمارے لیے سعادت ہے۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے حرمین شریفین کی بے حرمتی کی، نعوذ باللہ۔ عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے ہٹے، عدم اعتماد کے ذریعے فارغ ہوئے، شہباز شریف 16 مہینے کی حکومت کے وزیر اعظم بنے۔ موجودہ جو اس وقت کی موجودہ حکومت جو آج بھی حکومت ہے، اس وقت کی جو اتحادی حکومت تھی وہ حرمین شریفین گئی، وہ کیا نام تھا ان کا، مریم اورنگزیب صاحبہ، بگٹی صاحب اور بہت سے لوگ، تو ادھر حرمین شریفین کی بے حرمتی کس نے کی؟ تحریک انصاف کے کارکنوں نے، جنہوں نے وہاں پر سیاسی نعرے لگائے تھے، پھر جن کو وہاں پر سعودی حکومت نے بھی پکڑ لیا تھا۔ یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں یار،
حرمین شریفین کی ناؤز باللہ جنہوں نے وہاں پر بے حرمتی کی، جنہوں نے ایک مقدس جگہ کے جو ہے وہ تقدس کا ڈھید لحاظ نہیں رکھا، جنہوں نے وہاں پر جو ہے وہ مقدس مقام کے اوپر کھڑے ہو کر سیاسی نعرے بازی کی، یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں حرمین شریفین کی؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ یہ علیمہ خان صاحبہ کس منہ سے یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں؟ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو پاکستان اور سعودیہ کی دوستی کا پتہ ہے، بڑی اچھی طرح پتہ ہے جی، اور پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کا آج کا نہیں، بہت پرانا دوست ہے، جب نواز شریف صاحب جلا وطن ہوئے تھے تب سے دوست ہے، اس سے پہلے کا دوست ہے، اور نواز شریف صاحب کو وہ سعودی عرب اپنا ٹرسٹی سمجھتا ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر رابطے تیز اور بحال رکھنے چاہیے۔ بانی نے کہا کہ حرمین شریفین کی حفاظت ہمارے لیے سعادت ہے۔ علیمہ خان صاحبہ اس سے بڑا جھوٹ آپ اور بول بھی کہہ سکتی ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں ایک اور گواہ جھوٹا ثابت ہوا ہے، کہاں ہوا ہے میں تو نہیں پتا، جھوٹی گواہی پر کیس ختم ہونا چاہیے۔ سابق ملٹری سیکرٹری نے بھی اہم تمام دستاویزات کو درست قرار دیا۔ اب یہ جو اس قسم کے سٹیٹمنٹس ہیں، یہ دینے کا مقصد ایک ہی ہے کہ خان صاحب کا بچت کا راستہ کھل جائے۔ اب جلسے کرنے ہیں، عوام نکالنی ہے، دکھانا ہے کہ جی دیکھو میں کیسا لیڈر ہوں کہ جس کے پیچھے عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئی ہے۔ یہ بھٹو کا ریکارڈ توڑنا ہے سر، یہ ریکارڈ نہیں ٹوٹنا۔ خان صاحب کی معافی کا راستہ بند ہے، بچت کا راستہ بند ہے۔ جو ٹویٹس کرنے ہیں کھل کے کریں، جی بھر کے کریں، دل کھول کے کریں۔ ان کو معافی اس نظام میں نہیں ملنی۔ اس نظام میں عمران خان کی معافی کی گنجائش اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن انہوں نے 9 مئی کیا تھا۔ یہ غریب آپ کو اس دن سے یہ بات کر رہا ہے۔ تیسری خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ جمشید دستی جو ہے نا، یہ ایسا سر رنگ باز آدمی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہر جعلی ڈگری والے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عدالتوں میں یہ کہتا ہے میری ڈگری غائب ہو گئی ہے، سیشن عدالت میں یہ کہتا ہے میری ڈگری کوئی نہیں، مجھے تو ڈگری نہیں مل رہی، میرے گھر میں پڑی تھی مجھے پتہ ہی نہیں، باہر جا کر فنکاریاں چلاتا ہے، اور اتنے سال یہ رکن اسمبلی رہا۔ اس نظام کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے کہ اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت کس نے دی، اس کے کاغذات نامزدگی کو درست کس نے قرار دیا؟ یہ ریٹرننگ آفیسر کو پکڑنا چاہیے، آر اوز کو پکڑنا چاہیے جو اس کے کاغذات نامزدگی کو درست قرار دیتے رہے۔ اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ جمشید دستی کو الیکشن کمیشن کے بعد متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے 7 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ 2008 کے عام انتخابات میں انہوں نے ایک مدرسے کی BA کی ڈگری کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کروائی تھی، اور الیکشن کمیشن کے مطابق سند کا ریکارڈ HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس موجود نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ ملزم نے آئین کے آرٹیکل 62-63 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حقائق چھپائے، لہٰذا ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے جمشید دستی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ بہت اچھا فیصلہ۔ افتخار چودھری کے دور میں جعلی ڈگری والوں کو، جعلی ڈگری رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ کو ایسی سزائیں ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ سر اس نظام کو کسی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ جو جعلی ڈگریاں لے کر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، ان کو فوری طور پر 62 اور 63 کے تحت نااہل قرار دے دینا چاہیے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔